آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر قرآن پاک دا ایک واقعہ تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا جو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکیم دا تذکرہ اور اس دے پند و نصائے قرآن اندر بیان فرمائے نے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اسی جناب لقمان نو حکمت دنائی عطا فرمائی۔ حکیم لقمان، سورہ لقمان 21واں پارہ، اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت اس حکیم دے نام تے قرآن اندر نازل فرمائی، جبکہ لقمان حکیم سن، نبی نہیں سن۔ اللہ نے انہوں نے نبوت نہیں عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی حکمت اور دانائی دے پیش نظر چند ایک نصیحتاں اپنے بیٹے نو کیتیاں۔ وہ نصیحتاں اس قدر بلند، اتنیاں عظیم اور اتنیاں دیر پا اثر رکھن والیاں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نو اس قدر پسند آئیاں، رب نے انہاں نصیحتاں نو سورہ لقمان دی شکل دے اندر قرآن اندر نبی پاک دے سینے تے نازل فرمایا۔ یقیناً ایک ایک نصیحت بہت طویل ہے، ایک ایک نصیحت تے کئی کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، لیکن میں کوشش کراں گا کہ آج دے جمعے اندر انہاں نصیحتاں نو تھوڑے گوش گزار کراں، اور میں اور تسی انہاں تو سبق حاصل کرن دی کوشش کریے۔ تمیدی اور پہلی بات یہ ہے کہ جدوں بھی کوئی بندہ کسی نو نصیحت کرے، اس نو نصیحت نو قبول کرنا چاہیے۔ ہٹ دھرم، متعصب، ضد والا، انا والا مسلمان نو نہیں ہونا چاہیے۔ جدوں کوئی بندہ اچھی نصیحت کرے اس نو قبول کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، میں حضور دے نال ایک سواری تے سوار سا تے نبی پاک نے مینوں کہا کہ اے عبداللہ، میں تینوں چند نصیحتاں کرنا چاہنا، انہاں نو اپنے پلے دے نال باندھ لے، مضبوط کر لے۔ یعنی حضور بھی اپنے صحابہ کرام نو نصیحتاں فرماندے، اور آپ دی نصیحت اندر تے کوئی شک شبہ ہی نہیں نا کہ جو بات آپ بیان فرما دے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو جو نصیحتاں بیان فرمائیاں نے وہ انتہائی کمال نے۔ سب تو پہلی نصیحت حکیم لقمان انہاں دی اپنے بیٹے نو، اللہ تبارک و تعالی نے اس نصیحت نو قرآن اندر انہاں لفظ اندر بیان کیتا۔ اور دوسری بات کہ جو آباء صاحب اولاد نے انہاں کے گوش گزارے کہ کدے کدے بیٹا چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، کاروباری ہو جائے، بزنس مین ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، باپ نو چاہیے کہ اپنے بیٹے نو کدے کدے اپنے پاس بٹھا کے نصیحت کرے، سمجھائے، نرمی نال، محبت نال۔ بس اوقات بعض لوگوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ جب تک سختی نہیں ہوئے گی، تشدد نہیں ہوئے گا، گالم گلوچ نہیں ہوئے گی، یہ اولاد سمجھنے والی نہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ جتنا نرمی نال کام کیتا جا سکتا ہے
اتنا سختی نال کم نہیں کیتا جا سکتا، بلکہ حضور نبی کریم نے جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یہ بات بیان فرمایا عائشہ جس چیز میں نرمی آ جاتی ہے اس چیز میں حسن آ جاتا ہے، اور نرمی بس اوقات اتنا کام کر جاتی ہے کہ سختی وہاں کام نہیں کرتی۔ محبت نال، پیار نال، نرم لہجے نال اور درد دل نال جدوں بھی تسی کس بندے نو کوئی نصیحت کرو گے نا انشاءاللہ وہ قبول کرے گا۔ لیکن فی الوقت جو زمانہ جا رہے ہے، ہر بندے ہی اپنے آپ نو عقل کل اور سمجھے کل، ہر بندہ اپنے آپ نو سمجھدا ہے کہ جو سمجھ میری ہے، جو عقل میرا ہے، اس مقام تے کوئی بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا، جبکہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی بڑا، کوئی عالم، کوئی تجربہ کار آدمی، کوئی فیلڈ میں رہنے والا آدمی کوئی نصیحت کرے اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو نصیحت فرمائی پہلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے حکیم لقمان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو پاس بٹھا کے بلا کے بڑی محبت دے نال واضح و نصیحت دا سلسلہ شروع کیتا تے پتہ کی فرماندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے سب تو پہلی گل یاد کر لے، پلے نال بن لے، لا تشرک باللہ، کدے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اے پہلی نصیحت۔ حکیم لقمان نے تقریباً 11 نصیحتاں اپنے بیٹے نو کی دیا نے۔ پہلی نصیحت شرک والی کیوں کی دیئے کہ شرک تو بچنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی اپنے صحابہ کرام دے وچوں اپنے کسی صحابی نو کسے مقصد واسطے کسے مشن تے روانہ کر دے، دعوت دے مشن تے، تبلیغ دے مشن تے، نبی پاک کسے نو روانہ کر دے، آپ فرمان دے اے میرے صحابی، اے میرے پروانے، میں تینوں مبلغ بنا کے دائی بنا کے فلاں علاقے دی طرف روانہ کر رہا ہوں، جاندے ہی انہاں نو پہلے توحید دی دعوت دینی ہے، توحید دی دعوت دینی ہے۔ اگر توحید من جان پھر انہوں نے نماز، روزہ، حج، زکات، باقی معاملات بعد اندر، پہلے توحید دی دعوت دینی ہے کہ شرک چھڑ دو، توحید تے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ میں یمن دی طرف مینوں نبی پاک نے عالم بنا کے، خطیب بنا کے، واعظ بنا کے، مبلغ بنا کے، دائی بنا کے نبی پاک نے مینوں یمن دی طرف روانہ کیتا، میں مدینہ پاک تو روانہ ہون لگا۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ میرے ور رکھنا ہے کہ گل نو ذہن نشین کرن دی کوشش کرنا۔ طبیعت میری تھوڑی خراب ہے، انشاءاللہ گھنٹے بعد ٹھیک ہو جائے گی، توجہ کرنا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ میں مدینہ پاک تو بار جدو میں یمن وال روانہ ہون لگا نبی پاک خود مینوں مدینے تو بار الوداع کرنا آئے نبی پاک خود مینوں مدینے تو بار الوداع کرنا آئے تے آپ فرماندے نے اے معاذ بن جبل جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو جنہ لوگاں دی طرف جا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں وہ کلمہ پڑھن والے نہیں جاندے انہاں نوں سب تو پہلے توحید دی دعوت دینی ہے کلمے دی دعوت دینی ہے جے توحید نو من جان رسالت نو من جان پھر جا کے اگے باقی نماز روزہ حج باقی معاملات بعد دے اندر لوگوں میں بڑی درد دل دے نال اور بڑی علا وجل بصیرہ گل کرنا چاہنا جڑا بندہ شرک کردا ہے اللہ دی ذات دے نال اس بندے دا کوئی عمل قابل قبول نہیں کوئی عمل قابل قبول نہیں رمضان دی آمد آمد ہے رمضان دی آمد آمد ہے اگلا جمعہ رمضان المبارک دے اندر ہوئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں اور مینوں اس رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اس رمضان تو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے اے اتنی رحمتاں والا مہینہ رمضان دا کہ اس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت جوش اندر آ جاندی ہے جنت دے دروازے کھل جاندے نے جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے شیاطین نو جکڑ لیا جاندا ہے قید کر لیا جاندا ہے اتنی رحمت جوش دے اندر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیتا ہے اصول بنا دیتا ہے کہ جڑا بندہ شرک کردا ہے میرے نال شرک کردا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں رمضان دے اندر بھی اودی عبادت قبول نہیں کردا یہ شرک کرنا اتنا بھیانک جرم ہے ناقابل معافی جرم ہے شرک کرنا حکیم لقمان فرماندے نے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ دے نال کدے بھی شرک نہ کرنا بعض بندیاں نوں نا ایک گل سمجھنی مشکل ہو جاندی ہے کہ بندہ یار مسلمان ہوئے تے کیویں شرک کر سکدا ہے اے تے انہاں مشرکاں دے بارے ایتاں نے جڑے مشرکین مکہ سن حضور دے زمانے اندر آپ دے بندہ کلمہ پڑھے تے او کیویں شرک کر سکدا ہے او کیویں مشرک ہو سکدا ہے تے نال کہندے نے کہ مولوی صاحب جڑے نے او غصے اندر نے جذبات اندر نے جڑیاں آیاتاں اور جڑی آیات مشرکاں تے فٹ ہونیاں نے او ساڈے تے فٹ کر رہے نے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے شرک کرے ہاں ہاں کلمہ پڑھ کے ہی امت مسلمہ دے اندر ایسے لوگ نے جو جان کے کچھ ان جان کے کچھ علم اندر کچھ کم علمی دی وجہ تو شرک دا شکار ہو چکے نے اور شرک اتنا ناقابل معافی جرم ہے اتنا بھیانک جرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ زمین تو لے کے آسمان دے کنارے تک زمین دی تہ تو لے کے آسمان دے کنارے تک گناہ لے کے آوے تے میرے نال شرک نہ کیتا ہوئے میں رب اتنا رحمان ہاں مینوں انہاں گناہاں دی پرواہ نہیں میں اللہ معاف کرن تے آواں انہوں معاف کر دے آواں شرک نہ کیتا ہوئے سارے گناہ ہون میرے نال اور یاد رکھو شرک بے وفائی نو کیا جاندا ہے رب نال بے وفائی اللہ نو اے جرم بالکل برداشت نہیں قطعاً اور اگر این گل سمجھ نہیں آئی کتھے یاد آئے مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ تعالی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے فرماندے نے ایک بندہ میرا مقتدی وہ میرے کو بار بار سوال کرے کہ مولانا مینوں شرک دی سمجھ نہیں آندی شرک دی مینوں سمجھ نہیں آندی تہاڈا مسئلہ شرک والا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ایک دن نا میرا مہمان بن کہ رب شرک تے اتنا کیوں غصہ کردا ہے اللہ نو کیوں جلال آندا ہے شرک تے اے گل مینوں سمجھ نہیں آندی مولانا فرمان لگے تو ایک دن میرا مہمان بن وہ مہمان بن گیا بیٹھک وچ بٹھایا بیٹھک دے وچوں دروازہ گھر نو ادھروں ادھر نو
پرانا وقت کافی وقت کی گل ہے، تے چھوٹے مکان گھر جا کے انہوں نے بیگم نو کہا کہ بھئی کل صبح ناشتہ بہترین قسم دا ہوئے، پراٹھے بھی ہون نال چائے بھی ہوئے، دہی دا انتظام ہوئے تے سونی جی مٹھی کچی لسی بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تے وہ بیگم پریشان ہوئی، انہیں کہا بخیر ہے حضرت صاحب آج تک تھوڑے کولوں تو این دی شفقت کدے ویکھی نہیں جڑی آج دعوت دا انتظام کرا رہے ہو، کون مہمان اتنا آ گیا؟ تے او کہنے لگا بھائی اس گل نو چھڈ، کون آیا؟ تو نال اچار دا انتظام کری، برتن صاف رکھی۔ انہیں کہا مینوں پہلے دسو آیا کون ہے؟ انہیں کہا تو صبح ناشتہ بہترین بنائی۔ انہیں کہا پہلے دسو گے آیا کون ہے پھر ناشتہ تیار ہوئے گا۔ مولانا فرمان لگے کہ اے آئے نے مینوں ویکھن، میں کرنی ہے دوجی شادی، اے مینوں ویکھن آئے نے تے اے نہ واسطے ناشتہ۔ اور دسو بیگم نے ناشتہ بنانا سی، عشاء ٹائم ایک گل ہوئی، ساری رات لڑدیاں گزر گئی، تیری شادی میں کرانی ہاں، تینوں فلاں کرا، ساری رات لڑدے رہے، نال بیٹھک سی، مہمان بھی ساری رات ستا نہیں۔ فجر دی اذان ہوئی، مولانا بیٹھے کے چاہے مہمان نو جگایا، جاگو جی۔ انہیں کہا جی سوتے کدوں؟ ساری رات ہی جاگتے رہے، تھوڑی لڑائی سنتے رہے۔ انہیں نماز پڑھی، نماز تو بعد مولانا صاحب نے کہا بھائی آؤ چلیے ناشتہ کریے، پھر تو مسئلہ بھی سمجھانے ہیں۔ انہیں کہا جی ناشتہ بھی رہن دو، تو میں مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ جدو ایک عورت اپنے جیسی دوئی شریک عورت اپنے گھر گوارا نہیں کر دی، رب رحمان اپنے جیسا دوسرا بندہ کوئی شریک ٹھرائے، اللہ کیویں گوارا کر سکتا ہے؟ شرک گوارا نہیں، رب نو قطن گوارا نہیں۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا، حکیم لقمان فرماندے نے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ آپس دی بات ہے ویسے سمجھان واسطے کرنا چاہنا، ایک بندہ خود تنہا بیٹھ کے سوچے کہ رب نے میرے تے کتنیاں رحمتاں کر چھڑیاں نے، بچپن تو لے کے حالے تک میں ماں دے پیٹ اندر ساں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں دی چھاتی دے اندر میرے کھان پین دا دودھ پین دا اللہ پاک نے نظام پیدا فرما دیتا، حالے تک میں ماں دے پیٹ ساں تے ماں دی خوراک دے ذریعے اللہ نے میری خوراک نو پیدا فرما دیتا۔ یہ پورے مراحل پیدا ہون تو لے کے بچپن لڑکپن جوانی بڑا ہون تک لے کے حالے تک انہوں پگڑیاں دے رنگ نہیں سا پتا، ٹوپیاں دے رنگ نہیں سی پتا، ادوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ دا کھاندا بھی رہا ہے تے ہڈاندا بھی رہا ہے۔ جدوں بڑا ہویا ہے تے مولویاں نے سمجھایا ہے، اللہ دی قسم ہے آج ہی راستے تے میں سوچ رہا سا پنڈی پھٹیاں تو گزرے ہوں، ایک بہت بڑا دربار پنڈی پھٹیاں بائی پاس دے، لوگ دھڑا در جا رہے سن، بیبیاں جا رہی سن، لوگ سانو آندے نے مولانا این دی گل نہ کیتا کرو، این دی سختی نہ کیتا کرو، اللہ دے بندوں جدو رب نو شرک گوارا نہیں تے موحد بندے نو شرک ہوندیاں بھی گوارا نہیں، کہ کیویں لوگ اللہ نو چھڑ کے غیر اللہ دے در تے جا رہے نے۔ میڈیا اٹھا کے ویکھو، کوئی کسے قبر تے جھکے ہے تے کوئی کسے شجر تے جھکے ہے، اے شرک اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال۔ حکیم لقمان فرماندے نے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ نال کدے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ اس آیت دے نال پیغمبر دی ایک حدیث سننا بات سمجھ اندر آ جائے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا، نبی پاک اپنے ایک پروانے صحابی نو فرماندے نے، آپ فرماندے نے وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے پروانے تینوں کٹ دیتا جائے، ٹکڑے کر دیتا جائے، وَحُرِّقْتَ تینوں جلا دیتا جائے، لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ کدے دی اللہ دی ذات نال شرک نہ کرنا، رب دی ذات نال شرک نہ کرنا۔ ہو لوگو، ہو نوجوانوں، ہو بزرگوں، میری گل تے غور کرو، کسے دی گلاں دے اندر آ گئے، کسے دے مشورے دے اندر آ گئے، کسے دی نصیحت دے اندر آ گئے، انج نہ کرنا کہ فلاں در تے جا، فلاں در تے جا۔ ایک اور گل کرنا چاہنا، اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ مواعد ہے اس نو ذہنی سکون ہی بڑھے، موحد بندہ ذہنی طور تے مطمئن نہیں بڑھے،
اس نو پتہ ہے کہ میرا جو کچھ بھی کرنا ہے تے جدوں بھی کرنا ہے کنے کرنا ہے رب نے کرنا ہے۔ تے جڑا بندہ رب دے در تو ہٹ گیا بھٹک گیا دوجے در تے چلا گیا پھر در بدر، پھر ایک در نہیں پھر در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے۔ جس نے بتایا کہ یہ نہیں اس سے کام نہیں چلا پھر تم اس سے پاس چلا جاؤ، اس سے نہیں چلا پھر تم اس کے پاس چلا جاؤ، اس سے نہیں چلا پھر تم آگے اور چلا جاؤ، وہ جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، آسمان سے لعنتیں برستی رہتی ہیں، اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو زمین سے آسمان تک گناہ کر کے آتا میں تجھے معاف کر دیتا، مگر میرے ساتھ شرک کر کے آیا ہے میں رب تجھے کبھی جنت نہ دوں گا۔ اور یہ بات بھی سن لو، ہر گناہ گار کو جنت ضرور ملے گی، ہر گناہ گار کو جنت ضرور ملے گی۔ دوبارہ کہتا ہوں، ہر گناہ گار کو جنت ضرور ملے گی، کچھ کو ایسے جنت ملے گی کہ اس کو کچھ وقت تک جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے گناہوں کی سزا اس کو دی جائے گی، پھر کوئی حضور کی سفارش سے، کوئی اللہ کی رحمت سے، کوئی حضور کی سفارش سے، کوئی حافظ قرآن کی سفارش سے، کوئی شہیدوں کی سفارش سے، کوئی علماء کرام کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی ضرور بے ضرور جنت عطا فرمائے گی۔ گناہ گار کو ضرور جنت ملے گی، لیکن جب حضور سفارش کریں گے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی جب آخری سفارش کریں گے، تقریباً 7-9 دفعہ حضور بار بار سفارش کریں گے، جب آخری سفارش کریں گے نا حضور کہ اللہ امت زیادہ ہے بخشش کم ہے، امت زیادہ ہے بخشش کم ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے اے حضور جاؤ، جس نے بھی میرے ساتھ شرک نہیں کیا باقی جتنے بھی گناہ کی ہیں ان کو میں نے جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، شرک چاہے کاٹ دیے جاؤ جلا دیے جاؤ، اسی تے کٹن جلان دی تھوڑی دی گل ہے، سال شادی نہ گزر جائے بچہ نہ ہوئے تے پھر ویکھ لو کی اشر ہوتا ہے در بدر۔ اور آج کل غالباً یہ چیتر کا مہینہ جو پنجابی میں کہتے ہیں چیتر کا مہینہ لگا ہوا ہے، عرس لگے ہیں درباروں پہ دھڑا دھڑ، ہمارے علاقے میں پیر کا کھارا ہے آپ نے سنا ہوگا، فیملیوں کی فیملی عورتیں بساں بھریاں بیبیاں نال ہوٹلاں تے رکدے نے، پھر لڑکے جو اتھے کردے نے، عورتیں جو گناہ کردیاں نے، جو جناب اتھے زیادتی ہوندی ہے، جو جناب بابے دے نام تے گناہ ہوندا ہے، الامان والحفیظ۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پر نہ جاؤ، یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے پہلی نصیحت دے وے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ دوبارہ آیت غور کرنا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ پاک فرماندے نے او لوگ آمنو جڑے ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہاں اپنے ایمان دے نال ظلم نو نہ ملایا، لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ امن والے نے، یہی لوگ ہدایت یافتہ نے۔ جدوں یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نبی پاک کول تشریف لائے، کہنے لگے اے میرے محبوبہ کوئی نہ کوئی ظلم زیادتی کوئی نہ کوئی گناہ تے ہو ہی جاندا ہے بندے کول۔ اللہ پاک فرماندے نے ایمان لے آون تو بعد جس بندے نے ظلم نہ کیتا وہ جنت اندر جائے گا، ایمان لے آون تو بعد
جس بندے نے ظلم نہ کیتا وہ ہدایت پائے گا۔ اے محبوبہ کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی زیادتی، کوئی نہ کوئی ظلم تے ہو جاندہ ہے بندے کول۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پروانے ہو، اس ظلم دا او نہیں مانا جڑا تسی سمجھے ہو، اس ظلم دا او نہیں مطلب جڑا تسی سمجھے ہو، اس ظلم دا مطلب اے وے ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم تو مراد شرک ہے جڑا بندہ ایمان لے آون تو بعد اللہ تبارک و تعالی دی ذات نال ظلم نہیں کردا۔ کی مانا؟ ظلم دا مانا شرک نہیں کردا، رب دے برابر کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا۔ آؤ لوگوں اے مخالطے نے علماء کرام دے کہ اسی بھی منگ دے اللہ کولا، لیکن اینا دے واسطے نال، اینا دے وسیلے نال میں پوچھنا چاہنا سب تو زیادہ بہترین وسیلہ نبیاں دا وسیلہ ہے اللہ دے ہاں جے پیش کرنا جائز ہوندا، حضور دا وسیلہ ہوندا جے پیش کرنا جائز ہوندا، سیدنا ابراہیم دا وسیلہ ہوندا۔ اللہ دے بندو حقوق نو پہچان، جو رب دا حق ہے او کسے دا حق نہیں، جو حضور دا حق ہے او کسے دا حق نہیں۔ ہر بندے دی شان الگ ہے، رب دی شان بلند ہے، اللہ دا مقام بلند ہے۔ تے جدو بندہ سارا کچھ سمجھن دے باوجود، سارا کچھ ویکھن دے باوجود، بندیا جے تینوں انج سمجھ نہیں آئی اللہ دی قسم ہے انج سمجھیا کر اے پرندے پرندے نے نہ آسماناں تے اڑدے نے، انہاں پرندیاں نو روزی دیون والا کون ہے؟ اے جنگلاں دے اندر درندے نے، جانور نے، شیر ہے، چیتا ہے، پگھاڑ ہے، بھیڑی ہے، انہاں دے رزق دا انتظام کرن والا کون ہے؟ جے انج نہیں سمجھ آئی انج سمجھن دی کوشش کیتا کر اے جڑے جانور نے، مجھاں نے، گاواں نے، انہاں نو روٹیاں کھلاون والا کون ہے؟ کدے کوئی جانور کسے در تے نہیں گیا، انہاں دے بچے بھی ہوندے نے، انہاں نو رزق بھی ملدا ہے۔ یہ ایں نہیں سمجھیا اللہ دے بندے اے کیڑے مکوڑے ویگ اے سارا جہان چلان والا رب ذوالجلال ہے۔ تے جدو بندہ سارا کچھ ویکھن دے باوجود، سمجھن دے باوجود پھر بھی کسے خیر دے در تے جائے، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ توجہ کرنا اس آیت دے اندر اللہ پاک نے انسان نو ہلا کے رکھ دیتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اپنے رب کریم دے بارے تینوں کس نے دھوکے اندر پا دیتا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب دے بارے تینوں کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے؟ کون رب؟ الذی خلقک، جس رب نے تینوں پیدا کیتا، فسواک فعدلک، بڑا پیارا تے بڑا برابر پیدا کیتا۔ اے نہیں ہو سکتا کوئی نقص کڈن والا نقص کڈے۔ دنیا دے کاریگر چیزاں بناندے نے، لوگ انہاں دے اندر نقص تلاش کردے نے، ہائے کدی اے چیز چھوٹی ہوندی، ہائے اے چیز وڈی ہوندی۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا میں تینوں جویں بنایا ہے، الذی خلقک فسواک، میں اتنا برابر بنایا ہے دنیا دا کوئی بندہ اٹھ کے اے نہیں کہہ سکتا کہ اے جڑے کن لگے نے کدی اے سر دے اوپر لگے ہوندے، دنیا دا کوئی بندہ اے نہیں کہہ سکتا کہ اے جڑے کن لگے نے اے بالکل اکھاں دے نال لگے ہوندے، نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے فسواک، میں جتھے جتھے چیزاں لا دتیاں نے، میں کن لائے نے تے بڑے برابر لائے نے، میں اکھاں دے اوپر اے بال لگائے نے بڑے برابر لگائے نے۔ یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اگر میں اس حکایت دی تفسیر تے لگا رہا وقت پتہ نہیں کتنا گزر جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے فسواک، میں اتنا انسان نو برابر بنایا ہے، اتنا برابر بنایا ہے، اتنا برابر بنایا ہے۔ اے ہتھاں تے انگلیاں دے فنگر پرنٹ ہوندے نے، فنگر پرنٹ ہوندے نے ہتھاں تے انگلیاں دے۔
تے ہن سسٹم شروع ہویا نا فنگر پرنٹ دا بایومیٹرک دا۔ اللہ پاک فرماندے نے بندیا میں تینوں اتنا برابر بنایا ہے کہ باپ دے فنگر پرنٹ پتر نال نہیں ملدے، پتر دے فنگر پرنٹ باپ نال نہیں ملدے۔ ایک کون ہے لکیراں کھچن والا، اور اتنیاں بریک لیکاں انج ویکھن نوں نظر بھی نہ آن۔ اللہ پاک فرماندے نے تو انگوٹھا لائے گا پتہ چل جائے گا ایک کون ہے، ایک کون ہے تیرے فنگر پرنٹ بنانے والا۔ فسواکا، اور تجھے اتنا برابر بنایا تو جوتا خریدنے بازار جاتا ہے، ایک جوتا چیک کرتا ہے، اگر وہ پورا آ جائے دکاندار کو کہتا ہے پیک کر دے، دوسرا چیک نہیں کرتا، کیوں؟ فسواکا، رب فرماتا ہے میں نے تجھے برابر بنایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پاؤں میں 8 نمبر آئے دوسرے میں 12 نمبر آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فسواکا، میں رب نے تجھے ماں کے پیٹ میں برابر بنایا، اور آج تو بڑا ہو کے کہتا ہے میری سنتا نہیں، میرا مانتا نہیں، فلاں کے پاس جاتا ہوں، فلاں کے پاس جاتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں تیری اصلاح کے لیے۔ قرآن پڑھا کر اگر عقیدہ توحید پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کو سمجھا کر نبیوں کی یہاں لینے لگی ہیں جو رب سے مانگ رہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی گم ہونے والا بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بیماری سے شفا مانگ رہا ہے، کوئی لا ولد ہے، سیدنا زکریا بے اولاد ہے، اولاد مانگ رہا ہے۔ کیا یہ قرآن میں باتیں نہیں ہیں؟ ہم پاگل ہیں جو تجھے دعوت دیتے ہیں کہ اپنے خالق کو پہچان، اپنے مالک کو پہچان۔ رب فرماتا ہے تو بات کرتا ہے اپنی، میں رب تو اتنا رحمان ہوں کہ رات گھپ اندھیرا ہو، ایک کالا پہاڑ ہو، اس کالے پہاڑ پر ایک کالا پتھر ہو، اس کالے پتھر پر ایک کالی کیڑی ہو، اس کالی کیڑی کالے پتھر پر ہو، چیونٹی کیڑی کالے پتھر پر ہو، کالے رنگ کی ہو، رات کا گھپ اندھیرا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بھی رات کو مجھے رینگے، مجھ کو بلائے، رب فرماتا ہے میں اس کیڑی کو دیکھتا بھی ہوں، اس کی دعا اور پکار کو سنتا بھی ہوں۔ میں تو اتنا رحمان ہوں، تو مجھے بھول کر شرک کرتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ۔ رمضان کی بابرکت راتیں، رمضان کے بابرکت دن آنے والے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اگر آپ نے اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کی، صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے، رب فرماتا ہے مجھے تیرے بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے ضرورت مجھے تیرے بھوک پیاس کی۔ یہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ غالباً کل کا اخبار تھا کہ 2 پاکستانی پیدل حج کے لیے گئے، اور آج کتنے دن گزار کر آج وہ سعودی عرب مکہ میں آج پہنچے ہیں پیدل۔ اب حضور نے کیا فرمایا، حضور کی شریعت کیا کہتی ہے، اور ہم لوگ کس طرف چل نکلے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ ایک بندے نے منت مانگی تھی پیدل حج پر جانے کی، آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو اللہ کو تیرے پیدل چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب نے ایک سہولت، ایک آسانی دی ہے، تجھے کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں از خود ڈالتا ہے؟ اور میں تم سے پوچھتا ہوں اگر اس ایک بندے کی وجہ سے حضور فرما دیتے کہ ہر بندہ حج اور عمرہ پیدل ہی کرے، اور یہ قانون اور لا بن جاتا شریعت کا، آپ بتائیں کتنے لوگ مشکل میں پڑ جاتے۔ جب شریعت نے آسانی دی ہے تم خود اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہو؟ تو آئیے اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے۔ لا تشرک باللہ۔ ایک صحابی کی بات سنیں اور اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں۔ اس صحابی کے بارے میں نے پڑھا ہے جب گھوڑے پر سوار ہوتے، جب گھوڑے پر سوار ہوتے اور ان کی لاٹھی، سوٹی، چھانٹا، کوئی بھی نام دے لیں، وہ نیچے گر جاتا، خود گھوڑے سے نیچے اتر کر اس کو اٹھاتے، کسی کو نہ بلاتے کہ یہ مجھے اٹھا دے، کہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو جائے۔ اتنا احتیاط کرنے والے صحابہ، اور ہم کہتے ہیں مولانا کیا کریں، ہمیں فلاں نے ادھر لگا دیا، ہمیں فلاں نے ادھر لگا دیا، فلاں نے ہمیں یہ کہا۔ بھائی اللہ کے بندے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، تو شریعت میں داخل نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا،
لا الہ الا اللہ تو طوطے بھی پڑھتے ہیں، ان کو رٹا دو۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ اگر میں ایسے کر دوں، پڑھے لکھا طبقہ موجود ہے، میری بات کا رد نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، چھوٹا بڑا موٹا پتلا، اس ملک کا اس ملک کا، لا الہ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ پھر جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھٹک گئے، ہم بھول گئے، ہم ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے۔ شرک اتنا بھیانک جرم ہے، رب نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یغفر لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، اگر آپ درد دل سے اور کھلے دل سے میری بات کو سمجھیں، اگر آپ سے اپنے دوست کے ساتھ کوئی لین دین میں وعدہ گھاٹا ہو جائے، کوئی زیادتی ہو جائے، آپ اس کو معاف کر دیں گے، یار کوئی مسئلہ نہیں، دوست ہے، ہو جاتا ہے۔ اگر باتوں باتوں میں آپ کا اپنے دوست کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، آپ کا دوست آپ کو معاف کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، بندہ جذباتی ہے، غصے والا ہے، سارے دوستوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، کوئی جذباتی، کوئی میٹھا، کوئی ٹھنڈا، سب کو چلنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ یہی میرا جو دوست ہے، یہ میرا بھی دوست ہے اور اس کی نظریں میرے گھر میں بھی خراب ہیں، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے مجھے بتائیں آپ اس کو کبھی بھی معاف کریں گے؟ نہیں۔ باقی سب باتیں معاف ہو سکتی ہیں، تیرا یہ گناہ، تیرا یہ جرم معاف نہیں ہو سکتا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ جو عقیدہ توحید ہے یہ میری چادر ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کوئی برابر، کوئی ساجی نہیں ہے۔ کوئی میرا بندہ بھولا بھٹکا گناہوں کا مارا آئے میں معاف کر دوں گا، لیکن جس نے میرے برابر کسی کو لانے کی کوشش کی کہ میں اولاد دیتا ہوں، کوئی کہے نہیں فلانا صاحب بھی دیتا ہے، میں جناب لوگوں کے غم ٹالتا ہوں، کوئی کہے کہ نہیں رنج بخش کوئی اور بھی ہے، میں کاروبار چلاتا ہوں، کوئی کہے کہ نہیں فلاں بھی ہے، رب فرماتا ہے نہیں، ہر بھول معاف ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں، جو بندہ کلمہ پڑھے گا دل کے ساتھ اور شرک نہیں کرے گا، میں حضور اس کی سفارش کروں گا اور قیامت والے دن اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے شرک کر دیا اس کی سفارش حضور بھی نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی بات، پہلی نصیحت حکیم لقمان دی کہ اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا، اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرنا۔ اور بھی باتاں تے دلائل اس نصیحت تے دیتے جا سکتے ہیں، میں اپنی بات کو آگے چلانا چاہنا۔ حکیم لقمان نے دوسری نصیحت کی تھی، فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ دوسری نصیحت حکیم
حکیم لقمان فرماندے نے اے میرے بیٹے کدے بھی ماں باپ نال زیادتی نہ کرنا، کدے بھی ماں باپ نال زیادتی نہ کرنا، کدے بھی ماں باپ نال زیادتی نہ کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، توجہ میرے ور کھڑا انہاں آیتاں دے ترجمے نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں گل سمجھانا چاہنا، حکیم لقمان آندے نے اے میرے پتر غور کرنا، اپنی ماں دے غور کر جنہیں تے اپنے پیٹ دے اندر تیرا بوجھ اٹھا کے رکھیا 9 مہینے، وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ فَسَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال تینوں دودھ بھی پلایا، اپنی خوراک بند کر گئے۔ میں اگرچہ عمر دا تقاضا نہیں لیکن گل سمجھانا چاہنا، توجہ میرے ور رکھنا، کتنی مشکل اندر ہوندی ہے ماں جدوں بچہ پیٹ دے اندر ہوندا ہے، حمل پیٹ دے اندر ہوندا ہے، کتنی تکلیف اندر ہوندی ہے ماں، کتنی مشکل اندر ہوندی ہے ماں۔ اور ایویں تے نہیں، حضور نے فرمایا توجہ کرنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑی ماں دوران ولادت، بچے دی ولادت دی وجہ تو جڑی ماں دنیا تو رخصت ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ایسی ماں نو جنت عطا فرمائے گا۔ ماں بچے دی پیدائش دی وجہ تو، بچہ پیدا ہون دی وجہ تو اگر ماں دنیا تو رخصت ہو جائے کتنی تکلیف اندر ہوندی ہے ماں، کتنے دکھ اندر ہوندی ہے ماں۔ نوجوانوں بالخصوص تواڈے نال پیغام دینا چاہنا، اے یوٹیوب دے نوجوان، واٹس ایپ دے نوجوان، ٹک ٹاک دے نوجوان، بیبیاں پچھے لگ کے ماں باپ دی گستاخی کرنے والے، قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کی اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پاک نے قرآن اندر جتے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا، نال ہی ماں باپ دی محبت دا تذکرہ کیتا، اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کیتا کر، اپنے ماں باپ دے احترام کیتا کر۔ اللہ ذوالجلال دی قسم دنیا تے تینوں لکھاں لوگ مل جان گے جنہاں نو شان ملیا ماں باپ دے عزت دی وجہ تو، جنہاں نو مقام ملیا ماں باپ دے احترام دی وجہ تو، جنہاں نو احترام ملیا ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو۔ لیکن تینوں زمانے اندر ایک بندہ نہیں ملے گا جڑا ماں باپ دا گستاخ بھی ہوئے تے سکون اندر بھی ہوئے، ماں باپ دا گستاخ بھی ہوئے تے شان اندر بھی ہوئے۔ اے ماں باپ والا رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے، حضور بچپن اندر سنتے آپ دی والدہ محترمہ دنیا تو رخصت ہو گئیاں، پھر ایک وقت آیا کہ نبی پاک اللہ پاک کو اجازت لے گئے، اپنی ماں دی قبر تے ماں باپ دی ملاقات واسطے حاضر ہوئے، اپنے ماں باپ دے احترام کیتا کر۔ اللہ پاک فرماندے نے انہاں نو اف تک نہ آکھیا کر، جو کمن جو کرن جویں دی ڈیمانڈ کرن جویں دی بےزتی کرن، ماں باپ دی بےزتی نو بےزتی نہ سمجھیا کر۔ جدوں ماں باپ بےزتی کرن گے، گالاں کڈن گے، تیری انسلٹ کرن گے، تو صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی او دے بدلے تینوں اجر عطا فرمائے گا۔ ماں باپ دنیا تے ہوون تے خدمت کیتا کر، تے جے ماں باپ دنیا تو چلے جان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کیتا کر۔ یہ دوسری نصیحت حکیم لقمان دی اپنے بیٹے نو دوسری نصیحت ہے۔ آؤ تیسری نصیحت غور کرنا، فرماندے نے یا بنی انہا ان تک مسقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پتر ایک یہ بھی گل
گل یاد رکھ لے، آسمانہ تے یا زمینہ تے، آسمانہ تے یا زمینہ تے، پاویں کوئی چھوٹا جیا کام بھی ہوئے نا، کوئی چھوٹا جیا کام بھی ہوئے، یات بے اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہوگا، رب قیامت کو اس کو سامنے پیش کرے گا، رب لے کے آئے گا، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، چھپ کر ہو، زمینوں کی تہخانوں میں ہو، یات بے اللہ، اللہ قیامت کو اس کو لے کر آئے گا۔ اللہ جانتا ہے، لطیف خبیر، اللہ انتہائی بریک بین اور خبر بین ہے، اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ چھپ کر ہو، تنہائی میں ہو، کوئی دیکھ نہیں رہا، کمرے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا، چھپ کر بھی ہو، حکیم لقمان فرماتے ہیں بیٹا اللہ اس کو جانتا ہے، اور قیامت کو تیرے سامنے وہ معاملہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تیسری نصیحت۔ اور چوتھی نصیحت، یا بنی اقم الصلاۃ، اے پتر نماز پڑھیا کر، یا بنی اقم الصلاۃ، پھر رمضان، قرآن سمجھ آ رہا ہے نا، یا بنی اقم الصلاۃ پھر رمضان، ہاں جی، یا بنی اقم الصلاۃ پھر رمضان، اے پتر رمضان اچ نماز پڑھیا کر، یہی فرمایا حکیم لقمان نے۔ نہیں، رمضان آنے والا کئی بندے سر تے نوجوان ٹوپیاں رکھ لین گے جویں انہاں تو وجہ حاجی دنیا تے جمے ہی نہیں، نماز تے نماز، یہ کس کو دھوکہ دے؟ اللہ تو جانتا ہے نا کہ یہ کی کرن لگا ہے، رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ بندہ کی کرن لگا ہے۔ قرآن نے اللہ پاک نہیں فرمایا یخادعون اللہ، بعض لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ 11 مہینے نماز نہیں پڑھنی، نماز دی پابندی نہیں کرنی، رمضان میں آ کر رب کو دھوکہ دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے رمضان اس لیے نہیں بھیجا کہ تو سر پہ ٹوپی رکھ کے 5 وقت کی نماز شروع کر دے رمضان میں نے رمضان اس لیے نہیں بھیجا، میں نے تو یہ آفر لگائی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو گیا ہے، آ جا، سور جا، آ جا، بہتر ہو جا، اور جیسے تو رمضان میں ہے، جیسے تو رمضان میں بننا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تجھے پورا سال ایسے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اگر تو ایسا بن کے رہے گا، رب فرماتا ہے جس طرح رمضان کے بعد عید ہوتی ہے، اگر تو زندگی رمضان کی طرف گزار، قرآن جیسے رمضان میں پڑھتا ہے ویسے پڑھ، نمازیں جیسے رمضان میں پڑھتا ہے ویسے پابندی کر، اللہ اللہ جیسے رمضان میں کرتا ہے بعد میں بھی ویسے کر، رب فرماتا ہے جب تیرا جنازہ اٹھے گا میں تیرے جنازے کو عید بنا دوں گا۔ لوگ آئیں گے، پھر دیکھیں گے لوگ کہ ایک نیک بندہ دنیا سے گزر کر جا رہا ہے، لیکن اس طرح رمضان میں بس قرآن کھولا پھر پورا سال بند۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پورا سال قرآن کو نہیں دیکھا، نہیں کھولا، نہیں پڑھا، جبکہ شریعت نے پتہ کتنا مطالبہ کیا تھا۔ حضور نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد صرف 2 آیتیں پڑھتا ہے، پارا نہیں کہا، آدھا پارا نہیں کہا، 1 پائیا نہیں کہا، آدھ پائیا نہیں کہا، 1 سورت نہیں کہا، 1 رکوع نہیں کہا، 2 آیات کہا، 2 آیات فجر کی نماز کے بعد جو بندہ پڑھتا ہے اللہ آسمان و زمین کے سارے خزانے اس کے حق میں کر دیتے ہیں۔ 2 آیات پڑھتا ہے، اب رٹا لگائیں گے جناب، شروع ہو جان کے قرآن لے کے، پھر لوگ دسیں گے میرے 12 پارے ہو گئے نا، اچھا میرے 15 ہو گئے نا، واہ کمال ہو گیا، میں 20 تے ہاں، بس میں آخری تے ہاں، کوئی کہے گا میں 5 ختم کر لین، میں 10 ختم کر لین۔ جس بندے قرآن نو سمجھے نہیں، اپنی اصلاح ذاتی نہیں کر سکیا، پورے قرآن تو گزر گیا الحمد تو لے کے والناس تک، اور قرآن بار بار کہہ رہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ ورکعوا مع الراکعین ورکعوا مع الراکعین، نماز پڑھ نماز پڑھ۔ انہیں جو عید دا چند چڑھیا ادھروں نال انہیں چند چاڑ دیتا، عید دی نماز نہیں لیٹ ہے، اپنے ٹشن پشن نہیں لگا ہے، کپڑے دی تیاری تے، میک اپ دی تیاری تے، جناب آپ نے عید دی نماز ہی لیٹ کر دیتی۔ جو دن مانگنے کا تھا، جو دن اجر لینے کا تھا، جو دن مزدوری لینے کا تھا، آئیے اپنی اصلاح کیجئے۔ رمضان میں جہاں جہاں آپ عبادات کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قیام اللیل کریں، ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ جیسے میں اب ہوں نا مجھے ویسا ہی بنا دے، جیسا اللہ تو پسند کرتا ہے نا مجھے ویسا ہی بنا دے۔
حکیم لقمان فرماندے نے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پتر نماز پڑھیا کر، نماز دی پابندی کیتا کر۔ نال فرماندے نے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پتر نیکی دا حکم دیتا کر، لوگاں نو برائی تو روکیا کر۔ نبی پاک دی حدیث سننا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جڑا بندہ تواڈے وچوں برائی نو ویکھے نال مل گیا کرے، جڑا بندہ تواڈے چوں برائی نو ویکھے نال شامل ہو گیا کرے، جڑا بندہ تواڈے چوں برائی نو ویکھے نال لطف اٹھایا کرے۔ اے جشن بہارا لگی ہے، اے جناب لکیرانی سرکس لگی ہے، نال مل گیا کرے، نال جناب وہ دے شامل ہو گیا کرے۔ نانا نبی پاک فرماندے نے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جڑا بندہ تواڈے چوں برائی نو ویکھے اگر طاقت رکھدا ہے تے ہاتھ نال روکے، اگر ہاتھ نال طاقت نہیں رکھدا تے زبان نال انہوں برا آکے لوگاں نو دعوت دے وے، بچیاں نو دعوت دے وے، اے میرے بچیوں سانگلا ہل دے اندر فلاں مقام تے برا کم ہو رہا اتھے نہ جانا نہ جان، تیرا کام ہے دعوت دینا، پاویں چلے بھی جان تیرا اجر کھرے دا کھرا ہے۔ لوگاں نو دعوت دینا زبان دے نال، آقا کائنات فرماندے نے جس زبان دے نال بھی نہ دے سکے تے پھر اپنے دل اندر برا جانے، ذالک اضعف الایمان، سب تو کمزور ایمان ہے وے، برائی نو دل اندر برا جانے کر۔ حضرت حکیم لقمان فرماندے نے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَىٰ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی دی دعوت دیتا کر۔ نبی پاک دی ایک اور حدیث تے غور کرنا تے تڑپ جانا، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ نیکی نو جاندے ہویا، اچھی گل نو جاندے ہویا لوگاں نو دعوت دینا ختم کر دے، لوگاں نو دعوت دینا بند کر دے، دعوت دا سلسلہ ختم کر دے، نبی پاک فرماندے نے اے رب کو دعا واسطے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ ایدی دعا قبول نہیں کریں گے۔ لوگاں نو دعوت دیتا کر، برائی تو روکیا کر، سگریٹ پینا برا کام میں چھڑ دے، نشہ کرنا برا کام میں چھڑ دے، نماز چھڑنا برا کام میں نماز پڑھیا کر، برائی تو لوگاں نو روکیا کر، نیکی دی دعوت دیتا کر، نیکی دی دعوت دیتا کر، تیرا کام ہے دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں اجر عطا فرمائیں گے۔ آخری گل سننا، فرماندے نے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے پتر جدو نیکی دی دعوت دیں گا تکلیفاں بھی آن گیاں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے پتر لوگ تینوں کہیں گے ہے مولوی بن گیا جے شلوار ٹخنیا تو اٹھے رکھیں گا، جناب لوگ تینوں تاونے دیں گے اے مسیتن بن گیا، اے مولوی بن گیا، انہیں داڑھی رکھ لئیے اے ہن مذہبی بن گیا ہے، اے لوگاں نو دعوت دیندہ ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے پتر لوگاں دی گلاں تے صبر کرنا۔ اور میں تانوں پیغام دینا چاہاں گا، صبر بہت بڑی نعمت ہے جس بندے نو عطا کر دیتی گئی، ہر مشن دے اندر صبر کیتا کر، اپنی کوشش جاری رکھ، مل جائے تے تاویں ٹھیک ہے، نہ ملے تے صبر کیتا کر۔ جڑا بندہ صابر ہے اس تے اللہ بھی راضی ہے، جڑا بندہ صابر ہے وہ بہترین بندہ ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، میرے پتر صبر کیتا کر، تے اگے فرماندے نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پتر لوگاں دے نال پنجابی ترجمہ کرنا چاہنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پتر لوگاں نال منہ بنا کے گل نہ کیتا کر، لوگاں نال منہ چڑھا کے نہ گل کیتا کر، تہاڈی زبان اندر سمجھانا چاہنا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگاں نال نخرے اندر گل نہ کیتا کر، ایجے ٹیل میل کے گل نہ کیتا کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے گل نہ کیتا کر، بلکہ نبی پاک دی حدیث سننا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم دے بارے میں حدیث اندر پڑھیا کہ نبی پاک نو جدوں بھی کوئی بلاندا، نبی پاک نو جدوں بھی کوئی گل کرنا چاہندا، آپ پورا جسم موڑ کے اودی طرف گل سن دے، یعنی کہ ایک بندہ ادھر بلا رہا ہے تے نبی پاک ایں نہ کر دے ہاں جی ٹھیک ہے، پورا مڑ کے نبی پاک گل سن دے۔ اگر کوئی بندہ کھبے بلا رہا ہے آپ پوری توجہ دے نال اودی گل سن دے۔ ولا تصائر خدک للناس، لوگاں نال منہ نہ چڑھایا کر، محبت کیتا کر، پیار کیتا کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اے میرے پتر زمین دے اندر اکڑ کے نہ چلیا کر، زمین دے اندر او نوجوانو اے موٹر سائیکلاں تے سپیڈاں مار کے بیبیاں کولو گزرن والے موٹر سائیکل تے جناب پانی دے اندروں تیز موٹر سائیکل آکڑ نال چلا کے گزرن والے، ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے پتر زمین تے اکڑ کے نہ چلیا کر، کیویں چلیا کر؟ وعباد الرحمن الذین الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے میرے بندے ہوندے نے، اللہ دی قسم جے وقت اجازت دے وے میں 100 دفعہ اے عید پڑھا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے بندے ہوندے نے، جڑے میرے بندے ہوندے نے وہ زمین تے بڑے وقار دے نال، بڑے اطمینان دے نال، بڑی عاجزی دے نال جھک کے تے وچ کے زمین تے چلدے نے۔ اللہ پاک فرماندے جڑا عاجزی اختیار کر جائے، جڑا جھک جائے، میں رب انہوں بلند فرما دینا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے پتر آکڑ کے نہ چلے کر۔ دوجا معنی میں آپ کرنا چاہنا عربی دے اندر معاشرے دے مطابق تینوں سمجھانا چاہنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگاں نو مونڈے مار کے نہ گزریا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، ان لوگاں دے نال اکھاں پا کے آکڑ کے نہ چلیا کر، سکون نال، اطمینان نال، وقار نال، محبت نال، عاجزی نال، انکساری نال، ان زمین تے وچ کے چلیا کر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک اور مقام تے ان اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماتے نے بندیا جے تو آکڑ کے چل لیں گا نہ زمین پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ پھاڑ سکتا ہے، کی کر سکتا ہے تیری آکڑا نال؟ اللہ پاک فرماتے نے بندیا میں بڑے بڑے بندیاں دی آکڑا نو ختم کر دیتا۔ اتے فرعون جے آئے جڑے اپنے آپ نو بادشاہی دا دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ نو الوہیت دا دعویٰ کرنے والے، اللہ پاک فرماتے نے میں کھوٹے دے دے کے مارے آ، میں دسیا کہ الہ تو نہیں میں آ، تیریاں آکڑا کسے کھاتے نہیں۔ اتے نمرود جے بادشاہ ہے، اللہ پاک فرماتے نے میں نک دے اندر مچھر بان کے انہوں ذلیل کر کے مارے آ۔ آؤ لوگوں میں جو پیغام دینا چاہنا، اللہ نال شرک نہیں کرنا، پہلی نصیحت دے وے، دوسری نصیحت دے وے کہ اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے، تیسری نصیحت دے وے آکے میں صلاۃ نماز پڑھنی ہے، چوتھی نصیحت دے وے کہ کام چھوٹا ہوئے گا بڑا ہوئے گا قیامت والے دن تیرے سامنے آ جائے گا، پنجویں نصیحت دے وے کہ نماز تو بعد نیکی دا حکم دینا ہے، برائی تو بچ کے رہنا ہے، چھٹی نصیحت دے وے اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندیا اپنے اندر تکبر نہیں لے آنا، غرور نہیں لے آنا، محبت دے نال پیار دے نال چلنا ہے۔ تے جدوں لوگ گلاں کرن، جدوں لوگ تانے مارن، جدوں لوگ مینے مارن، جدوں لوگ مزاح اڑاون، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگاں دی گلاں تے صبر کرنا ہے، میں رب شان بھی عطا کراں گا اور قیامت والے دن اجر بھی عطا کراں گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔